صحیح مسلم کے اندر ہے 251 نمبر کی حدیث ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے کرنے کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین گناہ معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے یزید بہ فی الحسنات، نیکیوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے. ایسے بعض اعمال جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیوں نہیں وہ اعمال ہمیں بتائیں. تو آپ نے پہلا بتایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کامل طور پر کرنا تکلیف کے باوجود. یہ تکلیف آلریڈی ہے، اپنی طرف سے نہیں لینا ہے. جیسے ٹھنڈا پانی ہے، تالاب کا پانی ہے یا پانی کو گرم کرنے کی سہولت نہیں، پہلے سے وہ ٹھنڈا ہے، اس سے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ تکلیف ہے، پہلے سے تکلیف موجود ہے. تکلیف کے باوجود آپ وضو کرتے ہیں، اس میں ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف دہ چیزوں پر، یعنی تکلیف ہونے کے باوجود وضو کرنا. اور وضو بھی کیسا؟ اسباغ الوضوء، کامل وضو کرنا. کامل وضو کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اعضائے وضو کو اس طرح دھلیں کہ مکمل دھل جائے، ناخن کے برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. بعض لوگ جلدی وضو کرتے ہیں اور اعضائے وضو میں سے کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں. ٹھنڈی کے موسم میں جھٹپٹ آدمی وضو بناتا ہے، وضو صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، کامل وضو نہیں ہوتا. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدمیں جانا، زیادہ جانا، پیر قدموں کے نشان مسجد کی طرف زیادہ ہوں. ہمارے نشان کدھر جاتے ہیں؟ زیادہ مسجد کی طرف نہیں جاتے. جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف جائیں گے اتنا ثواب، اتنا فائدہ ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے. کثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف قدموں کے نشان ہونے چاہیے. جتنا مسجد کی طرف قدموں کے نشان ہوں گے اتنا ہی ثواب ملے گا. بنو سلمہ والوں نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں مسجد نبوی کے پاس گھر بنا لیں تاکہ مسجد میں عبادت کرنے میں آسانی ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بنو سلمہ نے ایسا ارادہ کیا ہے تو آپ نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ دیارکم، اپنے گھر کو پکڑو، لازم پکڑو، نکلو نہیں، وہیں رہو. جہاں پر تمہارے گھر ہیں، تمہاری بستی آبادی ہے، اسی کو لازم پکڑو. تکتب آثارکم، تمہارے قدم کے نشان لکھے جائیں گے. تم جو چل کے آتے ہو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جائیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی جگہ رہو. مسجد سے جتنی دوری ہوگی قدموں کے نشان اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو مسجد کی طرف چل کے جانا، زیادہ جانا، بار بار جانا، دور سے جانا، یہ سب نیکیوں میں اضافہ کا باعث ہے. اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمایا وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. ہم نماز میں بھی انتظار، نہ نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں، نہ نماز میں انتظار کرتے ہیں، نہ نماز کے بعد انتظار کرتے ہیں. ہمارے یہاں انتظار کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھاگنے کا چکر ہوتا ہے. اگر نماز پڑھنے بھی گئے آخری وقت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں جلدی نماز نہ آئے. انتظار ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. انتظار کون؟ انتظار ہم دنیاوی چیزوں میں کرتے، عبادتوں میں انتظار نہیں کرتے. مسجد میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، جماعت میں تاخیر ہو جائے، اذان میں تاخیر ہو جائے، خطبہ میں تاخیر ہو جائے، اقامت میں تاخیر ہو جائے، مولوی صاحب جو ہے نماز تھوڑی سی لمبی کر دے، سارے لوگ بولنے لگتے ہیں. نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہے، درجات بلند کیے جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہ تین اعمال ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذالکم الرباط، یعنی یہی ہے عبادتوں پر نفس کو روکنا. یعنی اس طرح سے یہ جو اعمال ہیں
نفس کو روکنا عبادتوں کے لیے نفس کو روک کر رکھیں اور یہ سارے عبادات کریں، تکلیف کے باوجود وضو کریں اور کامل وضو کریں، مسجد کی طرف زیادہ چل کر کے جائیں اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتے رہیں۔ تو یہ 3 ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت اجر و ثواب دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔